ابو حمزہ سمالی نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک قاضی تھا کہ جو حق کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور میرے جنازے کو تابوت کے اوپر رکھنا اور میرے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دینا۔ اس کے بعد جا کر لوگوں کو آگاہ کرنا تاکہ آ کر مجھے دفن کر دیں۔ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کی وصیت کے مطابق اسے غسل دیتی ہے، کفن پہناتی ہے اور اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد چاہتی ہے کہ دوبارہ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھے تو اس پر سے کپڑے کو ہٹاتی ہے۔ جیسے ہی کپڑے کو ہٹاتی ہے خوفزدہ ہو جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کے شوہر کی ناک پر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے جو اس کے شوہر کی ناک کو کینچی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور دوبارہ کپڑا چہرے پر رکھ دیتی ہے۔ لوگ آتے ہیں اور اس قاضی کے جنازے کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں۔ رات ہوتی ہے، جب یہ خاتون سوتی ہیں تو خواب میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں۔ اس کا شوہر اس سے پوچھتا ہے، کیا تم میرے ناک پر اس کیڑے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی؟ اس کی بیوی کہتی ہے، ہاں میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ قاضی کہتا ہے کہ جس وقت میں زندہ تھا اور ایک دن مسند قضاوت پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ تمہارا بھائی کسی ایک شخص کے ساتھ میری جانب آ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا اور وہ میرے پاس انصاف کے لیے آ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور بیٹھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خدایا حق کو میری بیوی کے بھائی کے ساتھ قرار دے تاکہ میں اس دوسرے شخص کو محکوم کر سکوں۔ میں نے ان کی باتیں سنی، تحقیق کی، حق جو ہے وہ تمہارے بھائی کے ساتھ تھا اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میری ناک پر جو کیڑا تم نے دیکھا تھا وہ میرا عالم برزخ کا عذاب تھا کہ جسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اس چیز کی سزا تھی کہ کیوں میں تحقیق کرنے سے پہلے یہ چاہتا تھا کہ حق تمہارے بھائی کے ساتھ ہو، اور خود سے کہا کہ خدا کرے کہ حق جو ہے وہ میری بیوی کے بھائی کے ساتھ ہو، جب کہ حق اسی کے ساتھ تھا، لیکن میں نے ثبوت کیے جانے بغیر، حق کو سمجھے بغیر یہ خیال اپنے دل میں کیا تھا۔ چونکہ حق ثابت ہونے سے پہلے میں نے یہ خیال کیا تھا تو یہ اسی خیال کرنے کا عذاب ہے، اور یہ عذاب تمہارے بھائی کی وجہ سے ہے۔